مظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے. سب سے پہلے فہم قرآن پر سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ آج ہم نے سورہ کہف میں بھی سمجھا تھا کہ تمام تعریفوں کے حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہیں. جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے بلکہ اللہ رب العزت ہم سے کروا رہے ہوتے ہیں. ہر نیک کام، ہر اچھا کام اللہ رب العزت ہم سے کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہر برا کام اور ہر برائی نفس کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی طرف رغبت حاصل کر کے ہم خود کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں نفس اور شیطان کی بہکاووں سے بچائے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ دوسروں کی محنت کو اپنی محنت ظاہر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی دوسرے کے کیے ہوئے اچھے کام کی نسبت اپنی طرف کرنا، اس کی محنت کو اپنی محنت ظاہر کرنا اور نہ کیے ہوئے عمل پر تعریف و مدح کی خواہش مند ہونا جائز نہیں ہے نا. کیا کہا تھا ابھی شام کو ہی بتایا تھا کہ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا کہ ہمیں جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، حرام حلال کی تمیز آ جائے اور پاکی ناپاکی کا پتہ معلوم ہو جائے کہ کہاں پاک ہے کہاں ناپاکی ہے. تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، تمام لوگوں پر یہ فرض ہے. تو جائز ہی نہیں ہے کہ کسی اور نے کام کیا اور ہم تعریف اپنی کروا لیں اس سے. تو دوسروں کے کاموں پر اپنی تعریف کا خواہاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام دوسرے نے کیا ہے تو اسی طرح بتانا کہ میں نے کیا ہے ہرگز نہیں، مناسب نہیں ہے. بلکہ کرنے کے بعد بھی اپنی تعریف کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. اگر خود بھی کوئی کام ایسا کر لیا جس کی بہت تعریف لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، اللہ ان سے کروا رہے ہیں تعریف. اللہ نے ہی تو ہم سے کام کروایا تھا. اگر نہیں کی تو ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا. اللہ رب العزت معیشت میں ہماری تعریف کریں، ہم نے تو اس چاہت میں ہر کام کیا نا. نیک کام جو بھی کیا، چھپا کر کیا، بتا کر کیا، رات کے اندھیرے میں کیا، دن کی روشنی میں کیا، اس کا منبع، اس کی چاہت صرف اللہ کی رضا ہے. تو وہ ہمیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھا کام کر کے بھی تعریف کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ مکر و فریب کا لباس کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے آراستہ کرے جو انہیں نہیں دی گئی، یعنی اپنے آپ کو کسی ایسے کمال کا حامل ظاہر کرے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہو، تو گویا اس نے مکر و فریب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. یعنی جھوٹ بول کر اپنے آپ سے متاثر کر کے اس نے دھوکہ دیا مخاطب کو. اس لیے ایسے کاموں سے، ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس سے دوسرا دھوکے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایک طالب علم دوسرے طالب علم ساتھی کو جلانے کے لیے ایسی بات کہے جو حقیقت میں نہ ہو. استاد کی توجہ مجھے زیادہ ملتی ہے، تمہیں کم ملتی ہے. بھائی کو بھائی سے جلانے کے لیے کہے کہ ابو نے مجھے تم سے زیادہ پیسے دیے. دوسرے کی تحریر اور مضمون پہ اپنا نام ڈال کر چھاپ دیا. یونیورسٹی کے مقالات، اسائنمنٹ دوسروں سے حل کر کے اپنے نام کی ڈگری وصول کر لی. اپنے ماتحتوں کی اچھی کارکردگی کی نسبت اپنی طرف کر لی. کام تو سرونٹس نے کیا، نام اپنا لگوا لیا. کسی مصنوعات پر اپنی کمپنی کا لیبل لگا لیا. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہے کمپنی کی شہرت کی وجہ سے وہ سامان خرید لیں. ہلکی کوالٹی والا جو مال ہے اس کے اوپر اعلیٰ کوالٹی کا لیبل لگا دیا. ملاوٹ کر کے خالص بتا دیا چیزوں کو. تو یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. یہ سب چوری کے زمرے میں آتا ہے. تو لڑکے لڑکی کو دیکھنے کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں اور دھوکہ دہی نہیں ہوتی. کہ بارات لے کر آتے ہیں تو کتنے بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کر آتے ہیں، کتنے بڑھیا بڑھیا کپڑوں کی بری لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے لڑکی والے بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اوقات نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، قرضے ادھار کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل منع فرمایا. مکر و فریب کا لباس ہے، مکر و فریب کا لباس ہے یہ. اس سے بچنا چاہیے، درست طریقہ نہیں ہے. دیکھیے، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، ان تمام کاموں میں دھوکہ، جھوٹ، خیانت پائی جاتی ہے. جو ہم دکھاوے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں نا، تو اس سے بچنا چاہیے. تو خیانت سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ، خیانت سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. وہ باطن کی بدترین خصلت ہے. تو باطن کی جو بری عادتیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر بری عادت خیانت کرنا ہے. یعنی خیانت کرنا، دھوکہ دہی دینا کرنا، جھوٹ بولنا، مسلمانوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا بڑی مضر بیماری ہے. یہ روحانی بیماری ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. نصیحت یہی ہے کہ دوسروں کے بہتر کام کو اپنی طرف منسوخ کرنا اچھی عادت نہیں ہے. اگر دوسروں کا کام پسند آ رہا ہے تو خود کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے بلکہ سراہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ میرے پاس ہیں، ایسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. جو کسی اور کو دی ہیں وہ اس کے پاس ہیں، ایسی میرے پاس نہیں ہو سکتی. تو جو مجھے ملا ہے مجھے اس پر شکر کرنا چاہیے. دوسروں کی صلاحیت و کارناموں کو سراہنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. قابل تعریف اور صلاحیت کے کاموں کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے، ورنہ یہ خیانت میں شمار ہوگا.